कि आज आप बात बताएं, उनको मुखातिब हों, एक मेरे यूथ को, दूसरा उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, और तीसरा उन्होंने कहा मेरे सोशल मीडिया के टाइगर्स को, कि ये जो 24 तारीख है, इस 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है, ये आप लोगों की लीडरशिप है। क्योंकि जो यूथ है, हमेशा याद रखें, उन्होंने हमेशा कहा है कि मेरे यूथ जो अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होंगे और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े होंगे। उन्होंने कहा है कि ये आप पाकिस्तान के लिए निकलें। इससे उन्होंने जब कॉल दी थी, उन्होंने कहा था पाकिस्तानियों के लिए ये कॉल है। और जब हमारे जो पाकिस्तानी यूथ हैं लिए ख़ास तौर पे इसलिए कहा है क्योंकि ये आपका मुस्तकबिल है। आपने इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि आप लाखों की तादाद में जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने मुल्क को आपने छोड़ना नहीं है। आपने इसके लिए खड़े होना है, आपने इसको बचाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोल तो बहुत अहम है, और आपको पता है कि हमेशा वो अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को याद भी करते हैं, और वो चाहते हैं, उनका जो ख्वाब है वो ये है कि इंशाल्लाह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लेकिन उनको ये पता है इमरान खान को, क्योंकि वो बाहर बहुत सफ़र करते हैं और बहुत मुलाकात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, कि उनको पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द है। वो पाकिस्तानियों को ये बताना चाहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इसलिए दर्द है पाकिस्तान के लिए, जब बाहर जाते हैं तो आपको अपने मुल्क की कदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इसलिए जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप उसी तरह इसकी कदर करें पाकिस्तान की, जैसे कि बाहर जाकर हमारे पाकिस्तानियों को होता है। इसलिए 24 तारीख एक बहुत अहम तारीख़ आ गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें, और तैयारी के लिए उन्होंने क्या कहा है? तैयारी के लिए उन्होंने कहा आपस में मिलकर आप बैठें और ये देखें कि हमने मिलकर जाना कैसे है। ये नहीं है कि सिर्फ आप उन पे बोझ डालें कि जिस पे आप कहते हैं कि टिकट होल्डर्स के ऊपर कि वो बंदोबस्त करें। फिर होता ये है कि वो 10, 15, 20 गाड़ियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो फिर आप उनको वो टारगेट बन जाती हैं, और फिर उनको सबको अरेस्ट करके ले जाते हैं। क्योंकि आपने 24 को आईनी, आपका क्योंकि ये आईनी हक है कि आप 24 तारीख को अपना एहतजाज कर सकते हैं। इसे आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, क्योंकि पुरअमन है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कितनी रुकावटें होती हैं, उन्होंने कहा कि आप आपस में बैठ के प्लानिंग करें, आपस में थोड़े से थोड़े ग्रुप्स शुरू कर दें, घरों में बैठ के प्लानिंग करें कि आप कोई, जब आप एक आईनी चीज़ कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो जो मरियम नवाज़ की पुलिस है, क्योंकि ख़ुद तो वो कहाँ स्विट्ज़रलैंड में बैठी हुई हैं, तो उनकी जो पुलिस है उनको पीछे ये इंस्ट्रक्शन दे के गई हैं कि इन सबको पकड़ लो, कोई फिक्र ना करें, कितनों को पकड़ लेंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर मैं जेल में बैठा हूँ, इंशाल्लाह जो भी अरेस्ट होते हैं कितने कर लेंगे, 10,000 भर देंगे, यहाँ तो कैपेसिटी नहीं है। आप फिक्र ना करें। अगर अपने हक के लिए खड़े होना है तो ये आसान रास्ता नहीं होना चाहिए। एक हमें इन मरहलों से गुजरना है ताकि हमें एहसास हो कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है, जब इंशाल्लाह हमें मिलेगी। और जो सोशल मीडिया के, हालांकि इमरान खान ने कहा मेरे सोशल मीडिया के जवान, तो हमने उनसे कहा कि तो 80 साल की तो आंटियां भी उसके अंदर हैं, तो आप उनको मिस आउट कर गए कि उनका भी एक रोल है। तो आप प्लीज़ आइंदा सिर्फ यूथ को ना याद करें, हमारी ख़वातीन को भी याद करें जो सोशल मीडिया पे हैं। ख़वातीन के लिए उन्होंने कहा है कि आपने देखा होगा कि उन्होंने ख़वातीन को कहा है कि ज़रूर हिस्सा लें, लेकिन ख़वातीन एहतियात भी करें। इससे उन्होंने जब कहा है, पहला पैगाम दिया वो यूथ के लिए दिया है। ओवरसीज़ का हो गया, ये 3 कैटेगरीज़ को उन्होंने कहा है, और इंशाल्लाह कराची और कोयटा के लिए, कराची और कोयटा के लिए उन्होंने कहा है आप अपने
صوبوں کے اندر کریں. انہوں نے شہر نہیں کہا, انہوں نے صوبہ کہا ہے کہ اپنے صوبوں میں آپ کریں, کیونکہ بہت فاصلہ ہے. آپ آئیں گے, اتنی رکاوٹیں ہوں گی, آپ کو راستے میں بہت تنگ کریں گے, تو آپ اپنے صوبوں میں کریں. یہی عمران خان نے کوئی شہر کا نام نہیں لیا, انہوں نے اپنے صوبہ کہہ دیا. تو کراچی اور بلوچستان کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا. باقی 24 تاریخ فائنل ڈیٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہمارے جو مطالبات ہیں عدلیہ کی آزادی کے, سٹولن مینڈیٹ کے, اور آپ قیدیوں کی جو بے گناہ قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے, تو ہم انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات یہ نہیں مانتے, جو انصاف اور بالکل سچے مطالبات ہیں, تو اگلا لائم التب ہی ہوگا جب ہم یہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ جو پچھلے 2 احتجاج ہوئے ہیں, ایک 28 ستمبر کا, اس کے بعد 5 اکتوبر کا, ظاہر ہے اس میں جو جس طرح سے وہ کیے گئے اس کے اور رزلٹ اورینٹڈ نہیں تھے وہ. اب جو کہ فائنل کال دی گئی ہے, کیا اگر اسی طرح پھر ہوا کہ لوگ آدھے راستے سے واپس گئے, یا جس طرح 5 اکتوبر کا ڈرامائی انداز میں احتجاج ختم ہوا, اسی طرح سے پھر ہوا, تو کیا کتنا لاس ہوگا پارٹی کے لیے؟ میرا خیال ہے یہ عمران خان کی کال ہے اور ان کی فائنل کال ہے. وہ میرے خیال میں جیسے پارٹی والوں نے کہا ہوگا کہ پریپریشنز کے لیے ہوگی. ہمارا پاکستان کے لیے بھی, ہم اگر فیملی کھڑی ہے, ہم پاکستان کے لیے ان کے اپنے بھائی کے ساتھ پاکستانی ہیں, اور ہم پاکستان کے لیے بالکل ساتھ ان کے ساتھ شامل ہیں. لیکن ہمارا دل, اور میرے خیال میں پاکستانیوں کا بھی دل ہے کہ عمران خان کو بے گناہ جو قید میں بیٹھے ہم ان کو رہا کر پائیں. یہ بتائیے گا کہ جو اب احتجاج کی کال دی گئی ہے فائنل, مطلب اسلام آباد کی طرف نہیں آئیں گے, اپنے اپنے شہروں کے اندر احتجاج نہیں, اچھا, صرف کراچی, انہوں نے کراچی اور بلوچستان صرف ان کی بات کی ہے کہ اپنے انہوں نے استعمال کیا تھا کراچی اور بلوچستان کا, کہ بہت دور ہے اور راستے میں رکاوٹیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. وہ اپنی جگہ پہ اپنے شہروں, اپنے صوبوں میں احتجاج کریں. 24 کو نہیں, انہوں نے صرف یہ بتایا 2 5 چیزوں کا. اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا, جس میں علی امین بھی کچھ دیر کے لیے ڈی چوک کے قریب پہنچے تھے, لیکن کوئی بڑی قیادت باقی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئی. ہم اس کو کور کر رہے تھے. وہاں کی قیادت کے لیے کیا میسج دیا ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی تو عوام کو لے کر نکلے گا, یا پھر عوام اپنے آپ کے تئیں نکلے گی اس دفعہ؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, انہوں نے سوال پوچھا ہے. عمران خان نے آج سب کو براہ راست اپنا پیغام دیا ہے, اور کسی کو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جب تک میرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوگا میں نکل نہیں سکتا, کیوں؟ اپنے ملک کے لیے تو ہم نے خود ہی نکلنا ہے. ہم بھی تو خود ہی پہنچتے ہیں, ہمیں کوئی لے کر تو نہیں آ رہا ہوتا. یہ سسٹم کے لے کر آنا ہے. ہم اپنے وسائل, اگر اچھا فنڈ ریزنگ کر لیں, آپ کو بس کا ٹکٹ چاہیے تو آپ اپنے محلے میں سے کر لیں. اتنا جوش تو رکھیں نا کہ آپ اپنی مدد آپ کے اندر آ نہیں سکتے, کیسے نہیں آ سکتے. اور جو اس وقت تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ترامیم تھی, 26ویں ترامیم آنی تھی, اور ایم این ایز کو یہ ان کے اوپر ظلم کر رہے تھے, ان کو اغوا کر رہے تھے, اس سے تب ایم این ایز کو کہا گیا تھا کہ آپ باہر سامنے نہ آئیں. آپ کو یہ پتہ ہے, اس سے ایم این ایز وہاں موجود نہیں تھے. اس باری تو میرا خیال ہے سارے ایم این ایز اور سارے ایم پی ایز سب سے آگے اکٹھے کھڑے ہوں گے وہاں پہ انشاءاللہ. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جو احتجاج ہوا تھا گزشتہ, وہ کس طریقے سے لوگوں کو کس طریقے سے لانا ہے, اور کس راستے سے نکلیں گے, اور کیا کوئی ایسے کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی؟ دیکھیں مجھے آپ دکھا دینا کدھر کنٹینر ہے, میں خود ہی سوچ لوں گی کیسے لے کر آنا. کیا مطلب ہے, اس کے لیے کمیٹی نہیں چاہیے. دیکھیں اس وقت ہم نے خود اپنا راستہ بنانا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کنٹینرز ہوں گے. پھر ہم نے یا کھیت میں سے آنا ہے, جو بالکل غیر آئینی چیز کرے گی مریم نواز, کیونکہ یہ اس کا صوبہ ہے, اور اسلام آباد میں جب پہنچیں گے تو شہباز شریف کا صوبہ ہے. خود تو یہ سوئٹزرلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمیں انہوں نے کنٹینر کے پیچھے کر دینا ہے.
پھر ہم بھی ایک دن کنٹینر سے سائڈ سے کھیت میں سے اتر کے گزر گئے تھے. تو اس کے اندر اب اس کے لیے کمیٹی کہاں سے؟ آپ بتائیں کہ کمیٹی آپ بتا دینا کدھر سے گزرنا ہے. دیکھیں سارے اپنی عقل استعمال کر سکتے ہیں پلیز. یہ آپ باری باری پوچھتے ہیں کہ کون لے کر جائے گا, یہ زیادتی ہے. لوگ خود آ سکتے ہیں. گزشتہ احتجاج میں جب کارکنیں نکلنے کی کوشش کر رہے تھے, بہت سے لوگوں کو راستے میں گرفتار کر لیا گیا. پنڈی میں بہت بڑے آپ کے کارکنان کی تعداد تھی جو موجود تھی کہ اگر وہاں سے گنڈا پور آتے ہیں تو ان کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے, موٹر وے پر آرمی لگی, ساری صورتحال تھی. لیکن پنڈی کی قیادت نے ویڈیو پیغامات چل رہے تھے لیکن وہ سامنے نہیں آئے. اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے باقاعدہ ان پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ لیک کیوں نہیں کیا. اب صورتحال یہ کہ اگر لوگ نکلتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ خود بھی نکلے, ان کو ریسٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن جو آپ کی قیادت ہے وہ پہلے سوشل میڈیا پر ویڈیوز ڈال رہی ہوتی ہیں, پرانی ویڈیوز بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیس آئی ہے ہمارے گھر اور ہم یہاں پر نہیں ہیں. دیکھیں اگر ایسی صورتحال ہوتی تو کارکن کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں کیسے نکلیں گے, جیسے ہم پہنچ گئے تھے. ہم کون ہیں؟ ہمارے پاس کوئی پلاننگ, ہم اکیلے جو جب انہوں نے کال دی تو ہم ڈی چوک پہ پہنچ گئے تھے تو اریسٹ ہو گئے. یہ تو اللہ کی مرضی تھی. ہمیں تو افسوس تھا کہ ہم 4 تاریخ اور 5 تاریخ میں نہیں شرکت کر سکے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اکیلے اگر پہنچ سکتے ہیں, ہم پیدل چل کے کافی راستہ تھا, ہم ڈی چوک کے اندر نہیں تھے ہم, لیکن وہاں پہنچ تو گئے تھے. تو اسی طرح ہماری ٹانگیں بازو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ہم اپنی ٹانگوں پہ پہنچ جائیں گے. آپ سارا دن یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک کوئی مایوس ہو جائے گی. جب عمران خان نے کال دے دی آپ مایوس کیوں ہوں گے؟ آپ خود اپنے آپ کو لا سکتے ہیں. یہ اپنے لیے آ رہے ہیں, اپنے ملک کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے کس کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہونا ہے. جب اپنے ملک کے لیے نکلیں گے, جیسے باقی جمہوریت دنیا میں جمہوریت میں ہوتا ہے, لوگ اپنے ایک جس کو کاز کہتے ہیں کے لیے نکل رہے ہیں. تو آپ اگر مایوس ہو کر تو کوئی نہیں بیٹھے گا. آپ نہ فکر کریں. جو ہمیں رسپانس آ رہا ہے نا, کل سے ہم پریشان ہو گئے ہیں کہ سب کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے کال دی ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے. ابھی پھر میں بیٹا میں پچھلے 15 منٹ سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہوں, ہم پہنچ جائیں گے سارے. یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں چل رہی ہیں, گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے لیڈرشپ میں جو یہ چاہ رہا ہے کہ اس وقت ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہیے, اور ہو سکتا ہے وہ عمران خان سے ملاقات کر کے اس کو پوسٹ پون بھی کروائیں. اس میں کیا عمران خان مانیں گے یا اس میں کوئی؟ دیکھیں عمران خان نے کال پاکستانیوں کو دی ہے. عمران خان نے کہا اپنے مستقبل کے لیے نکلو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ عمران خان کا میسج نہیں, لیکن میں اپنی طرف سے کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے اپنے مستقبل کے لیے آپ نے نکلنا ہے. عمران خان آپ کے مستقبل کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے بھائی کو بھی باہر لے آئیں گے. پھر تو آپ اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جائیں, خود کھڑے ہو جائیں, تاکہ انشاءاللہ ہمارے بھائی بھی باہر آ جائیں. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کیا کہیں.